अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ बरसती बारिशें पार्ट 2। दरख्तों पर बने घोंसलों में मौजूद परिंदे उड़ान भरने की तैयारी में थे और कुछ दरख्त के इर्द गिर्द घूम के चहचहाते हुए अल्लाह ताला की हम्द सना में मसरूफ़ थे। माही की आंख अजान की आवाज़ पर खुली थी। लम्हों के हज़ारवें हिस्से में वो उठकर बैठ गई थी। अजान का जवाब देकर पाँव में चप्पल अड़सती हुई घने बालों का जोड़ा बनाते हुए वॉशरूम में चली गई। मीनाल शाम को ही नारायण कागान अपने स्टाफ के साथ रवाना हो चुकी थी और जाते जाते ताकीद करना नहीं भूली थी। उफक पर हल्की हल्की सूरज की किरणें नमदार होने लगी थी। सुबह की पुरकैफ हवाएं दिमाग को तक़वियत बख्श रही थी। आंखें बंद करके एक लंबी सांस अपने वजूद में उतारी और सामने बने पार्क की जानिब बढ़ गई। मुश्किल से 5 मिनट ही गुजरे होंगे वॉक करते हुए। उसका सांस फूलने लगा था। आज पहली दफ़ा वो वॉक ट्रैक पर आई थी। इससे पहले कभी उसे वॉक की कमी महसूस नहीं हुई थी। कमी तो उसे आज भी महसूस न हुई थी, लेकिन ये मीनाल आपी की ही मरहून मिन्नत वो आज पार्क में तशरीफ़ फरमा थी। वहीं साइड पर होते हुए उसने सीने पे हाथ रखकर मुसलसल भागने से फूलती हुई सांस को हमवार किया था। शफ़ाफ चमकती हुई पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें वाज़ेह थी। उसे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने सामने बनी लकड़ी की बेंच पर विराजमान भूरे रंग की चमकती आंखें लिए शानदार पर्सनैलिटी वाले खूबरू वजीह शख्स को देखा, जो उसके देखने के बावजूद भी उसे तक रहा था। माही ने गड़बड़ाकर इधर उधर देखा कि मबादा कोई देख तो नहीं रहा। माही के गड़बड़ाने पर घनी मूंछों तले लब मुस्कुरा उठे। माही ने दोबारा उसकी तरफ देखने से परहेज ही किया और वॉक का इरादा तर्क करके पार्क से निकलकर कॉलेज जाने वाले रास्ते पर चलने लगी। थोड़ी ही देर में उसे वैन नजर आई जो उसी के इंतजार में खड़ी थी। जल्दी से माही उसमें सवार हो गई। दूसरी तरफ राफे ने दरवाज़ा नॉक किया। थोड़ी देर बाद भी जवाब न आया तो वह हैंडल घुमाता हुआ दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया। उसकी सोच के ऐन मुताबिक वो तकिए में सर दिए रोने में लगी हुई थी। राफे मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब आया। गुड़िया, राफे ने नरमी से उसे पुकारा। लाइबा हनूज औंधे मुंह पड़ी रही। बात सुनो। राफे ने उसे बाजुओं से पकड़कर सीधा किया और बड़ा सा गिफ्ट पैक उसकी गोद में रखा। लाइबा ने हैरान नज़र से गोद में रखे गिफ्ट को देखा। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी बर्थडे भूल जाऊंगा? न कभी ऐसा हुआ है और ना होगा। राफे ने उसके सर पर चपत लगाई। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अगले दिन, जवार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें इन 3 सालों में ज़रा भी माँ की याद ना आई? मिदत बेगम ने सोफे पर बैठे अपने खूबरू लख्त जिगर से शिकवा किया। मम्मा, मैं कुछ डिस्टर्ब था, इसलिए सोचा 2-3 दिन बाद ही आप सबसे रिलैक्स होकर मिल लूँगा। जवार मिदत के आंसुओं से पशेमान हो गया था। बेगम अब ये रोना धोना बंद करे और खाना लगवाए। जिया साहब ने माहौल में छाई अफसरदगी को दूर करना चाहा। मिदत बेगम उठकर किचन में चली गई। जिया साहब और जवार इनके पीछे ही किचन के पास बने डाइनिंग हॉल में चले गए। डाइनिंग हॉल किचन में बने काउंटर के सामने ही बनाया गया था। 12 अफराद की कुर्सियों पर मुश्तमिल शीशे की टेबल बनाई गई थी। उसे इस्लामाबाद आए हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन वो जिया हाउस जाने की बजाय अपार्टमेंट में ठहरा हुआ था। उसे फ्लाइंग रहमान के शहीद होने का जो झटका लगा था, वो उसके लिए किसी सदमे से कम न था। फ्लाइंग रहमान एक इंटेलिजेंट और पुरएतमाद बंदा था। उसे खतरों से कभी डर न लगा था, बल्कि हर मुश्किल हदफ को वो चैलेंज के तौर पर कबूल करता था। अपने जोशीलेपन से ही महज इन 4 सालों में उसने अपना आप मनवाया था। जवाहर के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ उसके लिए पत्थर पर लकीर की मानिंद था। उसकी इस डिस्टर्बेंस की वजह जिया साहब बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने घर में भी उसके कराची आने की खबर नहीं दी थी। वो खुद चाहते थे कि वो नॉर्मल हो जाए। वहाज की आंखों में वो नाजुक और कामिनी से वजूद ने डेरा जमा लिया था। वो चाहने के बावजूद भी उसे जहन से झटक नहीं पा रहा था। उफ़ अल्लाह, ये क्या हो गया है मुझे? वो दोनों हाथों पे सर गिराए अपने आप से हम कलाम था। लेटे से उठकर बैठ गया, करवटें बदल कर उकता चुका था। वो जो सोच कर निकला था कि घर जाकर इतने दिनों की नींद पूरी करेगा, लेकिन अब 2 रातों से नींद उससे नसीब नहीं हुई थी। पर्दा हटाकर उसने आसमान की जानिब देखा तो चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांद में उसे लाइबा के चेहरे का अक्स नजर आया। उसने गौर से पूरी आंखें खोली तो अक्स गायब हो चुका था। लाइबा, तुम तो गुड़िया हो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता, कभी नहीं।
تف ہے میری سوچ پر۔ وہ اپنے آپ کو دپٹتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر سامنے رکھے سفری بیگ کی جانب گئی۔ بیگ اٹھا کر اس نے صوفے پر رکھا۔ اب اس میں سے وہ اپنی زیر استعمال چیزیں ایک ایک کر کے بیڈ پر ڈھیر کر رہا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں ڈول ہاؤس کا بیگ آیا۔ کافی سال پہلے لائبہ کی جانے والی خواہش یاد آئی تو اس کے لب دلکشی سے مسکرا اٹھے۔ اسے یاد تھا اس کی سالگرہ کا دن، اور اس بار وہ اس کو روبرو دینا چاہتا تھا، لیکن سامنے نوخیز کلی کو دیکھ کر اسے یہ ڈول ہاؤس بے معنی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو نہ سوچنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا، اب بے خیالی میں پھر سے اسی کو سوچ رہا تھا۔ یہ یادیں کاش ان پر اختیار ہوتا ہمارا۔ ڈول ہاؤس اٹھا کر اس نے الماری کھولی اور چھوٹی سی تجوری کے انداز میں بنے ہوئے ایک باکس کا لاکر کھولا اور لاک ان لاک کر کے اس بیگ کو رکھا اور پھر لاک کر دیا، کبھی نہ دینے کا سوچ کر۔ دوسری طرف لائبہ ابھی ابھی کالج سے آئی تھی۔ رافع اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ اگر ذرا بھی انہیں پتا ہوتا کہ زوار کو آج آنا تھا تو دونوں گھر سے ایک لمحے کو بھی قدم باہر نہ نکالتے۔ رافع تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا، سو کھانا کھا کے اپنے روم میں کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا، جبکہ مدحت لائبہ کے ہی انتظار میں تھی، کیونکہ وہ آتے ہی انہیں دیکھنے کی خواہش مند ہوتی۔ بچپن کی عادت اب اور پختہ ہو چکی تھی۔ زوار آ گیا ہے، مدحت نے کھانا کھاتی لائبہ کے سر پر بم پھوڑا۔ منہ کی جانب جاتا ہاتھ ٹھہر گیا اور اس نے ناسمجھی سے مدحت کو دیکھا۔ مدحت نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی؟ کب آئے؟ اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ ابھی جاتی ہوں ان کے پاس۔ ہاتھ میں پکڑنے والے کو واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ یک دم کرسی ڈھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مدحت نے اس کی جلد بازی پر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ لائبہ، اب تم غصہ دلا رہی ہو، کھانا کھاؤ ٹھیک سے۔ حد ہوتی ہے، اب بڑی ہو جاؤ، یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑو۔ خدا کی پناہ ذرا بھی اس لڑکی میں لڑکیوں والی بات ہو، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے۔ مدحت کا غصہ پھر سے اود آیا تھا اور اب مجبوراً لائبہ کو کھانا ختم کرنا پڑا تھا، جبکہ بھوک تو زوار کی آمد کا سن کر ہی اڑ چکی تھی۔ زوار جو موبائل پر اپنے کسی دوست سے محو گفتگو تھا، کچن سے آتی مدحت کی ڈانٹنے کی آواز پر کمرے سے باہر آیا۔ لائبہ کو ڈانٹ پڑتی دیکھ کر وہیں اس کے پاس کچن میں چلا آیا۔ وہ زوار سے ملنے کی خاطر بڑے بڑے نوالے کھا رہی تھی۔ کیوں ڈانٹ رہی ہے گڑیا کو؟ لائبہ کو مدحت کے علاوہ سبھی گڑیا کہتے تھے، اور وہ سچ میں اپنے آپ کو گڑیا ہی گردانتی تھی۔ زوار کی آواز پر اس نے کرن کھا کر دیکھا، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ بھاگ کر زوار کے شانوں سے لپٹ گئی۔ زوار اور لائبہ کی بائٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 5 سال بعد بھیا، 5 سال بعد آئے ہیں آپ؟ لرزتی آواز میں شانوں سے لگی گویا ہوئی۔ لائبہ کو روتا دیکھ کر مدحت کی آنکھیں پھر سے برسنے کو بےتاب تھی۔ بس گڑیا، اب بالکل نہیں رونا۔ زوار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بہلایا اور اسے لیے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ماہی تھکی ہاری گھر آئی تو دیکھا انوشا کہیں جانے کے لیے تیار شیار ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ لیے کھڑی ہوئی تھی۔ ماہی کو آتا دیکھ کر وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ماہی نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ماہی باجی، میں گھومنے جا رہی ہوں، آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ آپ سے بھی مل لوں۔ ماہی نے انوشا کی بات پر سر ہلایا۔ انوشا اس سے مل کر باہر نکل گئی، جبکہ رضوان کو انوشا کا ماہی کے لیے انتظار کرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ ماہی رضوانہ کو نظر انداز کرتی ہوئی کمرے کی طرف جاتی سیڑھیاں عبور کر گئی۔ انوشا ماہی اور مینال سے نارمل انداز میں باتیں کیا کرتی تھی۔ مینال تو اسے بہن ہی سمجھتی تھی، لیکن ماہی اس کو دل سے قبول نہ کر پائی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ انوشا نے ماہی کا حق مارا ہے۔ یہ احساس اسے انوشا کے قریب نہ آنے دیتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تلخ رویہ تو رکھے ہوئے نہیں تھی، البتہ لیا دیا سا انداز اپنایا ہوا تھا۔ جب سے وہ والا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد سے بلال اسے دوبارہ گھر میں نظر نہیں آیا تھا۔ یہ بات ماہی کے سکون کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ سکون کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے تو ماہی کبھی بھی مینال کو جانے نہ دیتی۔ فریش ہو کر یونیفارم چینج کر کے وہ کھانا کھانے کی غرض سے کچن میں چلی گئی۔ اسکول سے آتی تو ماہی کی امی اس کے لیے کھانا گرم کرتی، یونیفارم ہینگ کرتی۔ یہ سب باتیں بھی انہی کے ساتھ ہی چلی گئی، کیونکہ اب وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کے نخرے اٹھاتا۔ وہ تمام نخرے، ضد، سب کچھ بھول گئی تھی۔ مائیں جب بھی ہوتی ہے، جب بھی حیات ہوتی ہے تو دنیا کے سرد و گرم تھپڑوں سے بچا کر اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے
तो आगोश की छाँव को भी हटा लेती है। माही की आंखों में आज फिर आंसू थे। आज फिर उसे वो शिद्दत से याद आई थी। खाना अब किसे खाना था। वो खाली हाथ और भूखे पेट से कमरे में चली गई। नमाज ज़ोहर अदा करके दुआ में माँ की मग़फ़िरत मांग कर आराम करने लगी थी। उसे वॉक करते हुए 4 दिन हो गए थे और इन 4 दिनों में मुसलसल वो 2 भूरी आंखें उसके ताक़ुब में रही थी। 2-3 दफ़ा तो उसने गौर किया, लेकिन फिर लापरवाही का मुज़ाहरा करते हुए वो वॉक करने रोज़ आती रही थी। आज इन आँखों ने पूरे ग्राउंड का तवाफ़ किया था, लेकिन वो वजूद उसे कहीं नज़र न आया था। रोज़ की तरह वो आज भी उससे पहले ही आया था, लेकिन आज वो नाज़ुक सी परी उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। एकदम उसका दिल वॉक से उचाट हो गया। वो बड़े बड़े कदम उठाता हुआ पार्क से निकल गया। वो रात उसकी बेसुकूनी में कटी थी, लेकिन रात जितनी ही कांटों पर गुजरती, उसकी बरअक्स उसकी सुबह सुकून और राहत का बाज़ बनती। ये नहीं था कि वो नज़रबाज था, लेकिन न जाने क्यों उसके चेहरे की शादाबी और मासूमियत उसकी रग रग में सुकून उतार देती थी। वो जब जब उसे देखता था, उसका दिल चाहता कि बस इसके अलावा कोई और ना हो वहाँ। और आज जब परी पार्क नहीं आई थी, तो वो बेसुकूनी दोबारा उसकी तबीयत में ऊद आई थी। उसका दिल चाह रहा था कहीं से वो पुरनूर चेहरा उसे नज़र आए, तो वो छुपा ले दुनिया की नज़रों से। लेकिन आज इस परी को ना आना था, ना वो आई थी। उसके चेहरे पर उदासी रकम थी। चमकीली भूरी आंखें आज बुझी हुई सी थी। दूसरी तरफ माही जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करके अपना नाश्ता लेकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी कि किसी ने उसके बाजू को जोर से पकड़कर धक्का दिया। हाथ में पकड़ी नाश्ते की ट्रे ज़मीन बोस हो चुकी थी, जबकि धक्का लगने की वजह से माही सीढ़ियों के पास गिरी थी। डर से कराते हुए उसने सामने देखा तो ज़मीन आसमान उसकी आंखों में घूम गए। बिलाल नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। वो जो अभी संभल ही ना पाई थी, वही बाजू फिर से उसकी वहशी गिरफ्त में जकड़ा जा चुका था। उसने लड़खड़ाते हुए उल्टे हाथ का थप्पड़ माही के चेहरे पर मारा। थप्पड़ इतना शदीद था कि निचला होंठ दांतों से लगकर फट चुका था। माही की तकलीफ से आंसू बहने लगे थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, रिजवाना अम्मी। बिलाल की सुर्ख होती वहशतनाक आंखों से वो और खौफजदा हो गई थी। चुप, बिल्कुल चुप, एक आवाज़ नहीं। बहुत बकबक कर रही थी ना तेरी बहन, कहाँ है, अब बुला। माही को उससे कराहियत महसूस हो रही थी। हिम्मत पैदा कर लो माही, हिम्मत पैदा कर लो। मिनाल के जुमले उसके कानों में गर्दिश करने लगे तो उसने बिलाल को गौर से देखा। वो आंखें बमुश्किल खुली रखने की तगोदो में लगा हुआ था। हाथ की गिरफ्त भी ढीली हो चुकी थी। उसने झटके से अपना बाजू छुड़वाया और दोनों हाथ सीने पर रखकर जोरदार धक्के से उसे पीछे ढकेला। लड़खड़ा तो पहले ही रहा था। धक्का लगने की वजह से तवाज़न बरकरार न रख सका और पीछे गिर गया। माही लम्हा ज़ाया किए बिना सीढ़ियाँ फलांगने लगी। दर्द की परवाह किए बिना अंधाधुन भागती हुई कमरे में आई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। डरो खौफ से उसकी सांसें बंद होने लगी थी। दरवाजे के साथ टेक लगाकर वहीं बैठती चली गई। घुटनों में सर दिए रोते चली गई। कितनी बेबसी थी अपने बाप के घर में, उसको इज्जत का खतरा था। किससे कहे, न जाने कितनी देर अकेली बिखरती रही, रोती रही। रिजवाना बेखबर सोई हुई थी और जिसने आवाज़ें सुनी थी वो चाह कर भी मदद नहीं कर सकता था। रिजवाना दिन के 12 बजे उठकर लाउंज में आई तो प्लेटें बिखरी हुई थी और चाय का कप टूट चुका था। लेकिन जब नज़र होश और खरूश से बेगाना वजूद पर पड़ी तो सुन हो गई। उसने एक नज़र सीढ़ियों की जानिब उठाई। वो समझ चुकी थी कि क्या हुआ है यहाँ, लेकिन एक औरत होकर भी दिल में रहम नहीं जागा था। एक गुस्सीली नज़र फर्श पर पड़े बिलाल पर डालती हुई किचन में चली गई। घर के पिछले हिस्से में घास उगाई गई थी। लॉन के वसत में कुर्सियां और मेज़ रखी गई थी। शाम की चाय सब वहीं पीते थे। आज काफ़ी अरसे बाद सब चाय पीते हुए खुश गप्पों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक ना सुनूं। मिदत ने जवार को संजीदगी से देखा। क्या हुआ मम्मा, क्या नहीं सुनेंगी? जवार की बजाय राफे ने कहा था। अब मैं इस बार इसकी शादी करवा कर इसे भेजूंगी। इस बार तो इतने साल बाद आया, अगली बार न जाने 10 साल लग जाए इसको आते आते। मिदत के लहजे में खुफगी के साथ साथ शिकवा भी था। ये नेक ख्याल पहले क्यों नहीं आया? राफे ने चहकते हुए माँ को देखा, जबकि जवार ने उसके चहकने पर हाथ का मुक्का बनाकर राफे के कंधे पे मारा। ओए अल्लाह, हाथ है कि हथौड़ा? राफे की दुहाइयाँ शुरू हो चुकी थी।
ہاں مما، میں بہت ساری شاپنگ کروں گی بھیا کی شادی پر۔ لائبہ کا اپنا فرمائشی پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں بسا نہیں، لٹیرے پہلے آ گئے، رافع نے اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ بھیا آپ دیکھ رہے ہیں نا، لائبہ نے منہ بسور کر سوار سے کہا۔ ہاں گڑیا، دیکھ رہا ہوں سب۔ یہ آج کچھ زیادہ نہیں پھیل رہا مما؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہاتھوں اس کا بھی صحرا سجوا دے اب۔ واہ بھیا، نیکی اور پوچھ رافع نے داد دی۔ زوار نے اسے گھوری سے نوازا، تبھی اس کی جیب میں رکھا موبائل تھرتھرایا تھا۔ دوسری طرف آج صبح سے مینال کی طبیعت میں بوجھل پن تھا۔ باقی اسٹاف تو سیف الملوک کا پروگرام بنا کر گھومنے چلے گئے تھے۔ اس نے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ آج صبح سے وہ ماہی کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ جب صبح سے دوپہر ہو گئی تو اس کو وہم آنے لگے تھے۔ اس نے پھر دوبارہ نمبر ملایا۔ اس بار 2-3 بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ماہی سے بات کروا دے۔ دوسری جانب سے رضوانہ نے جو خبر اسے دی تھی اسے سن کر لگا کہ اس ہوٹل کی چھت اس کے وجود پر آ گری ہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اور کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ بھائی یہ غلط ہے گڑیا، میری ڈیوٹی ہے، لیکن اس بار 2-3 دن بعد ہی آ جاؤں گا، بس ہیڈ کوارٹر کا چکر لگا لوں۔ زوار نے اسے بہلانا چاہا، اتنے میں مدحت اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اچھا ہوا مما آپ آ گئی، پلیز آپ میری 2-3 دن کی پیکنگ کر دیں، آدھے گھنٹے میں نکلوں گا۔ مدحت سرد سی سانس کھینچ کر اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ شوہر کی اس طرح کی روٹین پر تو انہوں نے صبر کر لیا تھا، اب بیٹے بھی انہی روٹینوں کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ پاس کھڑی لائبہ مدحت کی مدد کروانے میں لگ گئی۔ زوار اپنی پیکنگ مدحت سے ہی کرواتا تھا۔ اسے اپنے کام ملازماؤں سے کروانا پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی ہر چیز کے لیے ٹچی تھا۔ اس کے کام یا تو لائبہ یا مدحت کیا کرتی تھی، اور جب وہ اکیلا ہوتا تو اپارٹمنٹ میں صرف ملازم ہی رکھا ہوا تھا جو صفائی ستھرائی کے تمام کام نپٹاتے تھے، باقی کام وہ خود ہی کرتا تھا۔ روتے روتے نہ جانے اسے کتنا وقت بیت چکا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں پر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اتنی کیا جلد بازی تھی تمہیں؟ رضوانہ نے چنگاڑتی آواز ماہی کے کانوں سے ٹکرائی۔ باجی میں نشے میں تھا۔ آگے سے صفائی دی گئی۔ کمرے میں چلو۔ رضوانہ اسے اپنے ہمراہ لیے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ماہی ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ تبھی ایک خیال آتے ہی وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی اور الماری سے بڑی سی طے شدہ چادر نکالی، کاغذ کے نیچے رکھا مینال کا موبائل نمبر مٹھی میں قید کیا اور دھیرے سے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ تبھی رضوانہ اور بلال کمرے سے نکلے۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہے؟ رضوانہ کی آواز نے اس کے وجود میں لرزش پیدا کر دی تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ ماہی نے اپنا لہجے کو نارمل رکھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ باجی جھوٹی ہے یہ، مکار، پولیس اسٹیشن جا رہی ہے میری FIR کٹوانے، بلال نے زہرخند انداز میں پھنکارا۔ نہیں، میں نہیں جا رہی، میں تو… چپ کر باجی، میں تو کہہ رہا ہوں ابھی ہی نکاح پڑھوا دے اس کا، یہ نہ ہو پانی سر سے گزر جائے اور آپ ہاتھ ملتی رہ جائے۔ بلال نے ایک نیا حربہ آزمایا۔ ماہی تو منہ کھولے ہونکوں کی طرح اس کی کمینگی ہنسی کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف مینال نے سن ہوتے ذہن کے ساتھ زمین میں پڑے موبائل کو دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹی ہے یہ عورت۔ ماہی، یا اللہ ماہی کی حفاظت کرنا۔ مینال نے روتے ہوئے موبائل کو اٹھایا اور دوبارہ نمبر ملایا، لیکن افسوس دوسری سائٹ پر مسلسل کال انگیج جا رہی تھی۔ اس نے مینیجر کا نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ سر، میں مینال بات کر رہی ہوں، مجھے اسی وقت کراچی جانا ہے۔ مینال کی بات پر عمیر کے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہوئی تھیں۔ سب خیریت ہے مس مینال؟ عمیر نے تشویش کے ساتھ کہا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے سر، بس آپ آج کا بندوبست کروا دیں، مجھے کسی بھی طرح کراچی پہنچنا ہے۔ اس وقت تو ممکن نہیں۔ کیوں سر، کیوں ممکن نہیں؟ دوسری طرف عمیر اس کی جلد بازی پر بے اختیار مسکرایا۔ بارش کی وجہ سے تمام فلائٹ ڈیلے کر دی گئی ہے، اس لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب بحال ہو۔ عمیر کی بات پر مینال نے اپنا سر تھام لیا۔ جب مینال نے جواب نہیں دیا تو عمیر نے دوبارہ اس سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، مینال نے رندھے ہوئے گلے سے کہا اور لائن کٹ کر دی۔ اب کیا کروں، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ رضوانہ اپنی چال کو بدل بھی سکتی ہے، اللہ تو میری بہن کو اپنی امان میں رکھنا۔ دوسری طرف نکاح نہیں میں نہیں کروں گی، ماہی نے روتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔
کیسے نہیں کرے گی، تیرے تو اچھے بھی کریں گے۔ رضوانہ یہ کہہ کر اس کی جانب لپکی ہی تھی کہ ماہی نے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، بائیں ہاتھ میں قید کاغذ کو مضبوطی سے دبوچے اور پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی۔ سامنے اسے وہی پارک بنا نظر آیا تو جھٹ سے اس کے اندر چلی گئی۔ سائڈ پر لگے نیم کے درخت کی اوٹ میں ہو کر وہ چھپنے لگی۔ ابھی وہ سر آگے نکال کر دیکھتی ہی کہ اسے کندھے پر کسی کا مردانہ لمس محسوس ہوا تو گویا جیسے اس کی جان فنا ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ بھاری لہجے میں استفسار کیا گیا۔ ماہی نے چادر کو منہ تک کھینچ کر چہرہ چھپا لیا۔ ماہی کو اس وقت کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے شخص کی جانب رخ کیا۔ بلو یونیفارم میں موجود کیپ کے نیچے بھوری آنکھیں، کسرتی بدن لیے زوار نے اپنے سے کم عمر گھبرائی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ ماہی نے اسے دیکھا تو بے اختیار اس کا ہاتھ پہلو میں گرا۔ چادر کھسک کر ماتھے پر رکی تھی۔ یہ آنکھیں، یہ نقش، یہ چمکدار پیشانی، وہ کیسے اس چہرے کو بھول سکتا تھا؟ یہ وہی تو تھی جس کا انتظار کر کر کے آج وہ مایوس ہو گیا تھا۔ آپ؟ ماہی کے منہ سے بس یہی لفظ نکلا تھا۔ زوار کی نظر اس کے ہونٹ پر ٹھہر گئی۔ خون اب بہہ کر جم چکا تھا، جبکہ دائیں گال پر 5 انگلیوں کے سرخ نشان واضح تھے۔ زوار کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ جبڑے بھیجے ہونے کی وجہ سے دماغ کی رگیں نظر آنے لگی تھیں۔ میں ایک سیکنڈ، زوار نے اسے بولنے سے روکا۔ ایک سیکنڈ۔ زوار نے پیچھے مڑ کر پارک میں نظریں دوڑائیں۔ شام کا وقت تھا اور پارک میں لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ میرے ساتھ چلیں، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، زوار نے ماہی کو دیکھ کر ضبط سے کہا، جو خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر اسے دیکھا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ ماہی نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ زوار نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ دیکھیے، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، میں وطن کا محافظ ہوں، یقیناً آپ کی بھی حفاظت میرے ذمے ہے۔ میری وردی دیکھ کر تو آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا۔ ماہی نے شش و پنج کے بعد حامی بھر ہی لی تھی۔ اگر وہ یہاں آ جاتا پھر وہ کس کو مدد کے لیے یہاں سے چلا جاتا تو پھر وہ کس کو مدد کے لیے پکارتی؟ وہ مدد سے دعائیں لیتا ہوا پورچ میں کھڑی گاڑی کی جانب پہنچا ہی تھا کہ جیب میں رکھا سیل بجنے لگا۔ 10 سیکنڈ تک بات کرنے کے بعد اس نے موبائل جیب میں رکھا اور ڈرائیور جو کہ پچھلے سیٹ کا دروازہ کھولے اسی کے بیٹھنے کا منتظر تھا، اسے اشارے سے منع کرتا ہوا ضیاء ہاؤس کا گیٹ عبور کر گیا۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل بارش کی وجہ سے آنے جانے والی تمام فلائٹ معطل کر دی گئی تھیں۔ وہ واپس ہاؤس کے اندر جانے کی بجائے باہر کی طرف چل پڑا تھا اور یہ عمل بے اختیاری تھا۔ اسے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ دل میں دبا وسوسہ محسوس ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اپنے اپارٹمنٹ، جو کہ اس نے اپنے کاموں کے لیے علیحدہ سے بک کروایا ہوا تھا، کچھ فائلیں ایسی تھیں جو گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، وہ وہاں اس نے رکھی ہوئی تھی، اور اس بات کا علم ضیاء صاحب اور مدحت بیگم کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ یہ اپارٹمنٹ بھی اسی کی جاب کا حصہ تھا۔ وہ اس اپارٹمنٹ کی جانب آ گیا تھا، اپارٹمنٹ میں جانے کا ارادہ ترک کیا اور سڑک پار کر کے سامنے پارک میں آ گیا۔ ابھی وہ اسی جگہ جاتا جہاں ہمیشہ واک کر کے بیٹھا کرتا تھا کہ درخت کی اوٹ سے سرسراہٹ اس کے کانوں میں سنائی دی۔ اپنی تجسس اور ہر دم چوکنا رہنے والی عادت کے باعث وہ درخت کے پاس پہنچ گیا۔ نازک سا سراپا سرمئی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اسے گما گزرا کہ شاید یہ وہی پری ہو۔ ایک دم لبوں سے نکلنے والی دعا مقبول ہو چکی تھی۔ اس کی اوٹ زوار کی جانب تھی، سو اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس نے اسے آوازیں دی، لیکن نرادر۔ یا تو وہ سننا نہیں چاہتی تھی یا پھر سنائی نہیں دیا اسے۔ زوار کو تو یہی لگا تھا۔ اس نے اس کے نازک سے کندھے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ رکھا تھا اور لمحہ ضائع کیے بنا ہی ہٹا لیا، ساتھ آواز بھی دی تھی۔ اس بار زوار نے اسے زور سے پکارا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ منحوس؟ رضوانہ نے بلال کو اکیلا گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا میں تو، بلال نے نفرت سے کہا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ خود ہی دھکے کھاتے ہوئے آ جائے گی، اور کون سا ٹھکانہ ہے اس کا اس گھر کے سوا؟ رضوانہ اپنے زوم میں بھول چکی تھی کہ ایک ذات ہے جو ہر جگہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتی ہے، جس نے اس کا یہاں ٹھکانہ نہ بنایا تھا وہ کہیں اور بھی تو بنا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب حکمتیں رضوانہ جیسے لوگوں کے پلے نہیں پڑتی۔
چھوڑوں گا نہیں اسے۔ آئے ذرا نہ کھال ادھیڑ دی اس کی تو میرا نام بھی بلال نہیں۔ بلال نے رضوانہ کو دیکھا جو بالکل پرسکون صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اور منال کو کیا کہیں گے؟ بلال کو فکر نے گھیرا۔ کہیں گے نہیں کہہ دیا ہے، رضوانہ نے استہزائیہ کہا۔ کیا مطلب؟ بلال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی ماہی سے بات کرواؤ، میں نے بھی کہہ دیا، بھاگ گئی وہ اپنے عاشق کے ساتھ۔ تو کیا اس کو یقین آ گیا؟ آئے نہ آئے فی الحال تو مجھے یہی ٹھیک لگا۔ اب اگر وہ آ جائے تو یہ کہہ کے میں تیرا نکاح اس سے کروا دوں گی کہ جس کے لیے یہ گھر سے فرار ہوئی تھی، اس نے اسے دھوکہ دے دیا۔ اب اس در کے سوا اس کا اور کون ہے؟ واہ باجی، آپ بھی کیا دور کی کوڑی لائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ چھوٹی سی تھی، مورل تھی، اچھی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانی یا میری سٹوریز پسند آتی ہے تو پلیز اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔